ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کے اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ سحر کے ان بابرکت لمحات میں 2 رمضان المبارک، دوسرا روزہ، اس کی ابتدا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صدائے رمضان میں مختلف موضوعات پر آپ تک پروگرامز پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور روزے کے جو عام فہم مسائل ہیں وہ کیا ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں بھرا مہینہ، تقدس بھرا مہینہ، شہر مواسات بھی ہے، اور اس میں 3 عشرے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے، یہ تینوں عشرے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمتوں کا باعث ہیں، مغفرتوں کا باعث ہیں، اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ وہ ماہ محترم ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر مبارکہ پر جلوہ افروز تھے، تو پھر آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ ان میں سے ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کے بارے میں جو دعا جبریل امین علیہ السلام نے مانگی، اس پر آمین فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا مفہوم کچھ یوں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکتوں سے، مغفرتوں سے اپنے آپ کو معمور کر لے اور یہ برکتیں حاصل کر لے، مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے، تو پھر اس ماہ محترم میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو جو دعا جبریل امین علیہ السلام کر رہے ہوں اور اس پر آمین میرے آپ کے، ہم سے اب سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں، تو پھر اس کی قبولیت میں بلا شبہ کوئی کمی رہ نہیں جاتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جبریل امین علیہ السلام کی دعا پر عمل کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کی جو قبولیت ہے اس کا ذریعہ بن جائیں، اس قبولیت میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ ماہ محترم، یہ ماہ مقدس اسی لیے ہمیں حاصل ہوا ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، مفتی علامہ پیر حکیم امیر سیفی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سے روشن اور منور کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی پیر امیر سیفی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی فرضیت، فضیلت، اہمیت اور اس کا مقصد جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، سبحان اللہ۔ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن عظیم الشان میں روزے کے مقصد کو بیان کیا۔ جی تو قرآن عظیم الشان کی طرز اور اس کے اندر جو اللہ پاک نے عجائب اور اسرار اور رموز رکھے ہیں، جی وہ تو قیامت تک لوگ تلاش کرتے رہیں پھر بھی کما حق ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، لیکن ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق نکات کا اخذ فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جی روزے کی فرضیت کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو، جی، اور اس کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا سب سے پہلے اس کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ نبی اکرم سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہر صحابی جو ایمان لا چکا ہے آپ ان کی ذات اقدس پر، اس کو اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی ایمان کا اعتبار اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات میں ہے جی، کہ اس کی ذات کو علم ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، بے شک، بے شک، کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ جی اللہ رب العزت جل وعلا علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ ایمان والے کون۔ بے شک، بے شک جان، اللہ تعالیٰ کو یہ جو علم ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جی، اور اس خطاب میں ایک لذت بھی ہے، وہ لذت کیا ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے جی، اس کی قبولیت آسانی سے ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت جل وعلا ان کو ایمان والا، ماننے والا کہہ کر پکارا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کہ اے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانے والوں، جی یوم آخرت پر ایمان لانے والوں، ساری اس کی تفصیل اس میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، جی کہ تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کو دوبارہ آسان فرمایا، جی، پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کی لذت سے آسان فرمایا، جی پھر کما کتب علی الذین من قبلکم سے، بے شک، جیسا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ سبحان اللہ، یہ اس میں تم تنہائی نہیں ہو، اس میں پہلے لوگ جو تھے ان پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک سبحان ہے، اللہ، بالکل بے ٹھیک۔ شک۔ اب یہ تو نقصان یہ عرض تھی، اس کے بعد فرمایا روزے کے مقصد کا ذکر فرمایا، جی اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی والا ہونا، متقی ہونا، یہ روزہ کی فرضیت سے مقصد اور اس کی حکمت کا ہے۔ سبحان اللہ، اگر تقوی اختیار نہیں ہوتا تو کوئی روزے لاکھ رکھتا رہے جی، اس کو فائدہ نہیں۔ یعنی مقصد تقویٰ ہی ہے، مقصد تقوی ہے، جی، کیونکہ جس چیز کا جو مقصد ہے جب وہ حاصل نہ ہو تو جی، چیز کا فائدہ نہیں ہے، نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اور بے اب شک، تقوی کیا ہے؟ جی تقوی کے قرآن کے حوالے سے اور حدیث پاک کے حوالے سے مفہوم جو بیان کیے گئے اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ جی ضرور، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت جل وعلا نے سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین کے تحت ارشاد فرمایا، اس کی جو آگے بعد والی آیت ہے اس میں جی جی، کیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلا یہ آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تک یہ اہل تقوی کی شان ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا قرآن عظیم الشان متقین کے لیے ہدایت ہے، جی اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اگر عرفاء کے کلام کو دخل دیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جی وہ تو فرماتے 5 وقت آمد نماز رہنمو، عاشقاں را فی صلاۃ
دائمون. سبحان اللہ. فرمایا کہ 5 وقت نماز تو راستہ دکھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے عاشق ہیں جو نماز میں ان کی کیفیت ہوتی ہے یعنی یکسوئی والی جی. وہ ہم وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. فرمایا سب سے پہلے تقوی والا کون ہے؟ جس میں ایمان بالغیب ہو، پھر اقامت صلاۃ ہو، جی. اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سبحان اللہ. اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. اس میں انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ میں اس کی عرض کرتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جی. کچھ لوگ اس کو صرف مال و زر میں، ٹھیک ہے. درم و دینار میں بند کرتے ہیں. ٹھیک. یہ نہیں ہے، اس میں بند نہیں. جو اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے سبحان اللہ. اس میں اس کی جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، تمام اس کے ظاہری اور باطنی قوا کی صلاحیتیں، اس کے ظاہری اور باطنی علوم، یہ سارے اس میں شامل ہے. حتیٰ کہ امام بیضاوی نے فرمایا کہ وہ انوار و تجلیات ذات الہیہ کو تقسیم فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی، وہ اپنی نگاہ سے آگے تک پہنچا. سبحان اللہ. یہ بھی اسی میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ بھی آپ جو مسائل بتا رہے ہیں، بس یہ بھی اللہ کی راہ میں انفاق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی دامے، درمے، سخنے، یہ سب انفاق ہے. سبحان اللہ. اور عاشقوں نے اپنی جان کو، جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، یہ سب سے بڑا انفاق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا فرماتے جان دہی از بیر نہ دہی از بیر حق نانت دہن، جی. جان دہی از بیر حق جانت دہن، جانت دہن. اگر تو اللہ کے نام پر روٹی دے گا، جی. یعنی ظاہری مال کو خرچ کرے گا، تجھے روٹی ملے گی. ٹھیک ہے. جان دہی از بیر حق جانت دہن. جی. اگر تو اللہ کے لیے جان کو خرچ کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ کئی جانوں کا مالک بنا دے گا. سبحان اللہ. سبحان امام اللہ. حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے ایک ہی جان دی نا اپنی، جی جی جی. تو ان کی باقی تو دوسروں کی جانیں تھی نا، جی. لیکن ان کی ایک جان کی اس سخاوت سے اللہ تعالیٰ نے کتنی جانوں کا ان کو مالک بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. بے آگے شک. فرماتے ہیں ہاں دن دادن سفیرہ لائقس، جی. جہاں سے پردن خود سخائے عاشقس. فرماتے ہیں یہ دن و دینار دینا، یہ خرچ کرنا، یہ سخیوں کا کام ہے. اور اپنی جان جانا کے سپرد کر دینی ہر سانس میں، یہ عاشقوں کا کام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت کا کام ہے. سبحان رسول اکرم کے جو ذات پر سچے عاشق ہیں ان کا کام ہے تو اپنی جان کو اپنی جان کسی وقت بھی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے اور لمحہ بلمحہ وہ اسی انتظار میں ہوتی. بے شک. ابھی بار جو ہم نے ان کو دیا ہے، جی. مال و زر کا کسی کا ذکر نہیں، جو بھی دیا ہے، آنکھ دیے، آنکھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جی. قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کی تفصیل کریں تو بہت لمبا پورا ایک مضمون ہے. جی. ایسے کانوں کو خرچ کرنا ہے کہ اس سے اچھی باتیں سنی جائیں. زبان کو خرچ کرنا ہے اس سے اچھی بات کی جائے. قدموں کو خرچ کرنا، مسجد کی طرف چل کے جاؤ، اچھے کام کی طرف چل کے جاؤ. ہاتھوں کو خرچ کرنا ہے، جی. ہاتھ سے لکھو تو سرکار کی محبت میں لکھو، صحیح. دین میں لکھو، بھلائی میں لکھو. خلق اور یعنی خالق کی جو ہے رضا کے تحت، خالق کی رضا کے لیے خصوصاً وہ لکھا جائے. جی. مخلوق کی خوشنودی کے لیے نہ کام کیا جائے، جی. اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یؤمنون. سبحان ان کا پہلی جو سرکار کی ذات پر نازل کی اس پر بھی ایمان ہے، جی. اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جی. وما انزل من قبل. قبلک. جی. قبلک کا الفاظ جو ہے اس میں یہ صراحتاً بتا رہا ہے کہ نہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم جب آپ اس عالم اسباب میں، عالم شہادت میں جلوہ گر ہو گئے، جی. آپ کے بعد کسی پر قرآن پاک کا یا کسی وحی کا یا کسی چیز کا نزول نہیں ہے. سبحان اللہ. وما انزل من قبلک، من بعد ایک نہیں فرمایا. جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. سبحان اللہ. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی نہ کتاب ہے نہ نبی ہے. جی. تو آپ سنیں قرآن پاک میں بھی یہ ہے. جی بالکل ٹھیک. ادھر سے اشارہ کیا نا، جی جی جی. یہاں بھی موجود ہے. جی. اور دوسری جگہ خاتم النبیین کا لفظ موجود ہے. بے شک. بے شک. اس کے علاوہ اور آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سبحان اللہ. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وما انزل من قبل کا، یعنی مومن وہ ہوگا جو آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوگا. بے شک. بعد کا کوئی سوچے گا بھی جی. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی سوچ سے مراد عزم کر لے گا. جی بالکل. ویسے خیال آیا چلا گیا وہ الگ مستثنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو عزم کر لے گا، سوچ سے مراد نہیں کہ وہ پکا سوچ کے یہ اس طرف جائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے وما انزل من قبل کا، آپ کے بعد کسی حکم کا نزول نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا
فرما گئے یہ ہادی لا نبی یا بعدی، واہ سبحان اللہ، فرما گئے یہ ہادی لا نبی یا بعدی، سبحان اللہ، کہ ہادی کائنات نے ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خالق کائنات نے فرما دیا بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ وخاتم، یعنی روزے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد تقویٰ، تقویٰ میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں شامل یعنی ہیں، ایمان اور یہ انفاق یہ ہوگا تو یہ تقویٰ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی آپ نے جو بہت خوبصورت تفسیر بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی اس ماہ محترم میں ہم کانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سننے میں لگاتے ہیں، پڑھنے میں لگاتے ہیں، آنکھوں کو پڑھنے کے لگاتے ہیں، تو یہ بھی انفاق فی سبیل سب اللہ، ہم وقت رمضان میں کریں یا غیر رمضان میں کریں، جی اور ہم وقت ہونا چاہیے، سب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آنکھیں اگر آپ اپنے نفس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جی اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جسمانی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خرچ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہی آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، قدموں کا استعمال، اعضائے ظاہرہ و باطنہ کا استعمال سبحان اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر آپ اپنے لیے بھی کرتے ہیں اس نیت سے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دینی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا، جی، حتیٰ کہ آپ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر سرکار کی ثناخوانی کریں گے، سبحان یہ اللہ، علم دین پڑھیں گے، سبحان یہ اللہ، حافظ قرآن بنیں گے، ان پر آپ محنت کرتے ہیں تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اس سبحان گھر میں اللہ، جو خرچ کرنا ہے اس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر خرچ مومن کا جو اپنے عیال میں خرچ کرنا ہے، اپنے اہل خانہ میں خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تو اس کی بہت سی مطلب بات لمبی ہو جائے، ایک تقویٰ کا معنی یہ معنی ہے۔ جی دوسرا تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا سبحان یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دلوں کا تقویٰ ہونا بھی ضروری ہے، ہاں نہیں تقویٰ ظاہر اور باطن دونوں کا ہوگا تو فائدہ ہوگا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، ورنہ اگر ظاہری تقویٰ ہے جی کہ وہ حرام نہیں کھا رہا، سود نہیں کھا رہا، جی، یہ سارے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بچ رہا ہے، جی تو پھر اگر باطن میں شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے تو دل کا تقویٰ تو نہ ہوا۔ بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر کا تقویٰ دیکھنا ہو تو اس کے ظاہری احکام پر نظر ڈالو ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کر رہا ہے، جی اور باطن کا تقویٰ دیکھنا ہے تو دیکھو کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اور اللہ، شاعر، شاعرہ کی جمع شاعرہ شعور سے ہے، جی یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے ان کو شاعر فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک، کہ صفا اور مروہ کو شاعر سے کہا گیا، اللہ کے شاعر سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پہاڑیاں جی جن پر ایک نبی کی زوجہ محترمہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ سبحان اللہ، علیہا جی اور ایک نبی کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہا و سبحان اللہ، علیہما، سبحان اللہ، وہ اگر چلیں ان کے قدموں کے نشان لگ جائیں تو وہ شاعر اللہ بن جائے، شاعر سے بن جائے، جی اللہ کے شاعر سے ہو جائے، جی تو جن جو تمام کائنات کی جان، تخلیق کا سبب ہیں، سبحان اللہ، تمام کائنات کی جان ہیں، سبحان اللہ، تمام کائنات کی آبرو ہیں، تمام کائنات کی عزت و احترام، وجود و بقا، سب کا سبب ہیں غایت، سب غایتوں کی غایت غایات، تمہیں اور تو ہو، سب ابتدا بھی آپ ہیں اور سبحان اللہ، انتہا بھی آپ ہیں، سبحان تو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر سے کیوں نہیں ہے؟ بے شک، سبحان تو اللہ، اللہ شاعر تعالیٰ اعظم کی ہے، شاعر میں سے جو سب سے بڑا شاعرہ ہے وہ آپ ہیں، سبحان کہ اللہ، باقی شاعر آپ کی خیرات ہیں۔ بے شک بے شک بے بے شک، شک، بے شک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے گا اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ دوسرا اور سورہ حجرات کی طرف اگر آئیں جی جی تو چونکہ تقویٰ کی بات چل نکلی ہے تو روزہ تو تقویٰ دیتا ہے، جی تو تقویٰ کیا ہے؟ جی حدیث قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول سبحان اللہ اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی سبحان لهم مغفرۃ واجر بے شک، عظیم۔ سبحان اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، جی جی اب اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، سبحان سبحان اللہ، تقویٰ کے لیے، ہاں ہاں، دلوں کا امتحان لیا۔ ٹھیک ہے،
اب امتحان کسی مضمون میں ہوتا ہے جی جی تو فرمایا للتقوی، مضمون تقوی میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امتحان میں دو صورتیں ہوتی ہیں، جی جی یا آدمی پاس ہوتا ہے یا پھر فیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا ان کا امتحان لیا، پھر کیا فرمایا؟ جی لہم مغفرۃ جی واجر عظیم، انہی کے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ بخشش کا تعلق تو ہے کسی خطا سے، غلطی سے، ٹھیک ہے۔ کوتاہی سے، یعنی یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا۔ ٹھیک اور ہے۔ ساتھ فرمایا وَأَجْرٌ عظیم، جی اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کسی کے ظاہر کا تقویٰ دیکھنا ہے تو ظاہری اعمال کو دیکھو، ظاہری افعال کو دیکھو، اس کے ظاہری اخلاق کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دل کا تقویٰ دیکھنا ہے پھر دیکھو رسول اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا جتنا مؤدب ہوگا، سبحان جتنا احترام کرنے والا ہوگا، اپنی استعداد کے مطابق جی۔ ان کی شایع نشان تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ آپ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، جی۔ اپنی نیت کے مطابق جی۔ اتنا ہی وہ دل کا تقوی دار ہے، اتنا ہی بغیر معافی مانگنے کے اس کے گناہوں کی بخشش ہو سبحان رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بے شک، بغیر معافی مانگنے کے مانگنے کے، کیونکہ اللہ فرما رہا لہم مغفرہ، بے شک انہی کے لیے بخشش ہے، یہاں مانگنے کا ذکر تو نہیں ہے، بے شک نہیں۔ صرف پیچھے والے عمل کا ذکر ہے جی۔ کہ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آواز کو پست پست کیا۔ رکھا، ادب۔ یہاں آواز کا پست کرنا جو ہے جی۔ اس کا ذکر ہے، لیکن دلالت النص سے مراد اس سے تمام اعمال جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا احترام پایا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ سب کے سب عملاً قولاً ہوں فعلاً ہوں جیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ جو بارگاہ نبوت کا تعلق ہے تو وہ دل کا تقویٰ ہے، سبحان اللہ کیونکہ دل کے تقویٰ ہوگا تو احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ بے شک۔ اگر بے دل شک۔ میں تقویٰ نہیں ہے تو آپ ان کی بارگاہ کا احترام نہیں ہے۔ تو اب تقویٰ کا معنی ایک بن گیا، وہ ہدی للمتقین کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اولئک ہم علی ھدی من ربہم اولئک جی جی تک جی ان کا انعام بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا، یہ بھی دلوں کا تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ ان کی بارگاہ کا احترام کرنا، یہ بھی دلوں کے تقویٰ کا امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس پر انعام و اکرام اور جو اللہ پاک نے ان کو انعام دیا اس کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ کیا ادھر بات، تقویٰ ہے، ادھر انعام بھی ہے، بے شک۔ کیا بات۔ ادھر ان کی سند بھی ہے، جی اور اس پر سند تو مل گئی کہ جی کہ ان کے لیے بخشش ہے، یہ بھی سند ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، یہ اس پر بطور انعام ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ دل کا تقویٰ دیکھنا ہو تو آپ ان کی بارگاہ کا احترام دیکھو۔ سبحان اور ایک تقوی کا معنی جو حدیث پاک میں ہوا، اللہ یرا کا مولا کا من حیث نہا کا، کہ تیرے مالک نے تجھے جس جگہ سے منع کیا دوبارہ تجھے وہاں نہ دیکھے، سبحان اللہ، جن چیزوں سے سبحان تجھے تیرے مالک نے روک منع فرمایا وہاں سے رک جائے۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بہترین تقویٰ وہ ہے جس کا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے احترام کے ساتھ تعلق۔ سبحان جو اللہ احترام کرے گا وہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک، تو اب بے کیا ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی صاحب تقویٰ بن جائے، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا ظاہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آراستہ ہو، تمام اس کے افعال، تمام اس کے احوال، تمام اس کے اخلاق سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے تابع تابع ہو ہوں۔ جائے۔ اور دل کا تقویٰ کیا ہے؟ شاعر اللہ کی وہ تعظیم کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ دل کا تقویٰ کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا احترام کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ دل کا تقویٰ دیکھنا تو سرکار کی شان ذکر کر کے دیکھ لو، اگر وہ خوش ہو سرکار کی عظمت سن کر، سرکار کی شان کو سن کر اس کا دل کھل جائے تو سمجھو یہ دل کا متقی ہے۔ سبحان اگر اللہ۔ اس میں آئے انقباض، طبیعت میں انقباض آئے، دل میں سستی آئے، سوچ میں سستی آئے، تو پھر سمجھیں کہ دل کا تقویٰ، تقویٰ حاصل نہیں ہے۔ تقویٰ۔ دل کا تقویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ روزے سے مقصود ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ کیا مطلب؟ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے، یعنی باطن۔ ہمارا ظاہر سرکار کی شریعت کے مطابق ہو جائے، جی۔ اور ہمارا باطن جو ہے وہ آپ ان کی طریقت کے مطابق ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے باطن کا باطن جو ہے جسے سر کہتے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے سے مقصد ہے کہ ہم غذا کو چھوڑ کر باطنی غذا حاصل کر لیں تاکہ ہمارا باطن قوی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں روزے کا مقصد، چونکہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، روزے کا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو ظاہر و باطن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاہا کہ جس طریقے سے اس کا مقصد حاصل ہو، اس کو بہت ہی خوبصورت اور علمی انداز کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ حقیقت یہی ہے کہ روزے کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ ظاہری باطنی تقوی حاصل ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کی جانب بڑھتے ہیں اور پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ اقدس میں دعائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ یا نبی ساری خدائی آپ کی، یا نبی ساری خدائی آپ کی، نعت نبیوں نے سنائی آپ کی، نعت نبیوں نے سنائی آپ کی، آپ تو ہیں رحمت العالمین، آپ تو ہیں رحمت العالمین، ہر جگہ ہے مصطفیٰ آپ کی، ہر جگہ ہے مصطفیٰ آپ کی، رک گئے سدرا پہ جا کر جبرائیل، رک گئے سدرا پہ جا کر جبرائیل، لامکان تک ہے رسائی آپ کی، لامکان تک ہے رسائی آپ کی، آپ کی تعظیم کو کعبہ جھکا، آپ کی تعظیم کو کعبہ جھکا، جب ہوئی جلوہ نمائی آپ کی، جب ہوئی جلوہ نمائی آپ کی، ہم گناہگاروں پہ ہو جائے کرم، آقا کرم، آقا کرم، ہم گناہگاروں پہ ہو جائے کرم، ہم میں ہے محفل
سجائی آپ کی ہم نے ہے محفل سجائی آپ کی ہم نے ہے محفل سجائی آپ کی امتی کیا سب پکاریں گے نبی یا رسول اللہ دہائی آپ کی یا رسول اللہ دہائی آپ کی جس نے پائی دو جہاں کی عظمت تھی بڑی خوش بخت دائی آپ کی تھی بڑی خوش بخت دائی آپ کی در پہ بلوالی جیے ایوب کو در پہ بلوالی جیے ایوب کو دل جلاتی ہے جدائی آپ کی دل جلاتی ہے جدائی آپ کی یا نبی ساری خدائی آپ کی ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ اپنا ہی کلام اپنی خوبصورت دل نشیں آواز میں ناظرین تک پہنچا رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، رمضان المبارک اور دوسرے روزے کی یہ سحری کے پرکیف تقدس بھرے لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ جو ابھی تک ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر نے گفتگو فرمائی، اس سے میں جو سمجھ سکا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقصد، ان روزوں کا مقصد تقویٰ ہے. تو تقویٰ کی ایک پہلو پر تو ہم بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم پورا کر لیں، یعنی ظاہری پہلو بالکل ضروری ہے. نماز بھی پڑھی ہے رمضان المبارک میں کہ ایک نماز فرض جو ہے اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، ایک فرض کے برابر. اسی طرح تراویح پڑھیے، روزہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی فرض ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیجئے، پڑھیے، سنیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیجئے. یہ سبھی معمولات کس نے ہمیں بتائے؟ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں. تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کرتے ہوئے ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ان کا ہمیں اجر بھی ملے گا. لیکن اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے اور وہ دلی تقویٰ نہیں ہے، جو قلبی تقویٰ وہ ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، تو پھر ظاہری تقویٰ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر صرف دکھاوے کی حد تک ہوگا. جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بالکل روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ہم دکھاوے کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے جہاں ہم ظاہری تقویٰ اپنا رہے ہیں وہیں باطنی قلبی تقویٰ جو ہے اس کو لازمی مد نظر رکھا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کی جائے، درود و سلام کی کثرت کی جائے،
پھر دیکھیے یہ ظاہری اعمال بھی ہمارے کیسے سنور جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتے ہیں، قبولیت کا شرف پا لیتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو اس آج کے موضوع میں تھا وہ یہ تھا کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزے کی نیت کیا ہے، روزہ کیسے رکھا جائے، اور پھر روزے سے متعلق مسائل کہ روزے کی قضا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا استاذ العلماء، ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب مفتی پیر امیر سیفی صاحب، روزہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد روزے کے جو مختصر مسائل قضا، فدیہ، کفارہ، اس پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرماتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خصوصاً مفتی صاحب، جی مفتی صاحب، کہ روزہ جو ہے شرعاً وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جی اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا، ٹھیک، اور باقی دیگر جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا منہیات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ مقدس جو ہے جی اس میں ہر عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم پر روزہ فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بے عقل پر اللہ پاک نے روزہ نہیں فرض فرمایا، ٹھیک ہے، مسافر پر بھی، مریض پر حالت مرض کے ہوتے ہوئے روزہ فرض نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب مرض دور ہو جائے گی روزے کی فرضیت آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسافر جب تک وہ حالت سفر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے کی فرضیت کا مکلف نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح، مریض بھی اگر ایسی حالت میں ہے کہ وہ روزہ رکھے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ بھی رکھ لے۔ ٹھیک، اگر بالکل نہیں رکھ سکتا، روزے کی طاقت نہیں رکھتا حالت مرض کی وجہ سے، تو جی، جب جی، تک وہ مرض اس کی موجود ہے روزہ اس پر فرض نہیں ہے، یعنی نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ جی اس کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کہا من کو مریض علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سبحان اللہ، سبحان جو تم میں سے مریض ہو جی، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، جی تو جتنے دن حالت مرض میں گزرے کہ جی، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، حالت سفر میں گزرے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا بوجہ سفر اور مشقت سفر، جی، تو فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے، اور دنوں میں وہ رکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ اس سے فرض ثابت ہو جائے۔ جی وان تصوموا خیر لکم، ساتھ فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، بہتر ہے۔ ہاں اگر ایسا مریض ہے کہ اب بھی اس کو بیماری نے گھیرا ہوا ہے اور بعد بھی اس مرض سے اس کو تا دم زیست نجات حاصل نہیں ہوگی، جی ان کے لیے اور حکم میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی، تو روزہ جو ہے یہ ایک روزہ ہے فرضی ٹھیک ہے، رمضان مبارک کا، جی ایک روزہ فرضی ہے کہ کسی نے یہ منت مانگی ہے کہ میں اگر میں یہ میرا کام اللہ کی طرف سے ہو جاتا تو میں فلاں دن کا مثلا پیر کا روزہ رکھوں گا، جی یا جمعرات کا روزہ رکھوں گا، اور اس جمعرات اور پیر کو اس نے معین کر دیا، مثلا اس پیر کا روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے، یا اس جمعرات کا روزہ رکھوں گا۔ جی تو ان صورتوں میں کیا ہے، ان صورتوں میں روزے کی نیت اگر وہ طلوع فجر سے پہلے بھی کر لیتا ہے تو تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر طلوع فجر کے بعد اگر اس نے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، کوئی ایسا کام جو روزے کے منافی ہے وہ نہیں کیا، جی تو وہ زوال سے پہلے پہلے نصف النہار شری سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اگر وہ یاد رکھ فرضی روزہ ہے جیسے رمضان مبارک کا روزہ ہے جی یہ روزہ، صحیح، اور یا نظر معین کا روزہ یہ روزہ، ٹھیک ہے، ایسی نفلی روزہ اگر کسی نے رکھنا چاہتا ہے کوئی شخص تو نفلی روزہ بھی وہ رات میں طلوع فجر سے پہلے نیت کر لے، ٹھیک ہے، تب بھی اس کی نیت درست سے روزہ اس کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر طلوع فجر کے بعد مثلا اٹھا جاگ آئی ہے جی تو اس نے کوئی شے نہ کھائی ہے نہ پی ہے، روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا، جی ایسی صورت میں بھی وہ نصف النہار شری سے پہلے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے، ٹھیک، اس کا اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مثلا ایک شخص صبح اٹھا، اس نے دیکھا کہ آج موسم اچھا ہے تو میں روزے کی نیت کر لوں، ٹھیک ہے، تو آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ کر سکتے ہیں، فرضی روزہ اگر وہ طلوع فجر سے کوئی پہلے نیت نہیں کر سکا تو اس کی وہ نیت نصف النہار شری سے پہلے پہلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، لیکن اگر کوئی شخص قضاء رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے جی
تو اس کے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہ غیر معین ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرے گا ٹھیک ہے، تو روزہ ہوگا، اگر طلوع فجر کے بعد نیت کرتا ہے تو اس کا وہ روزہ نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے سحری کے وقت ہاں، یعنی تک طلوع نیت فجر کر سے لینا۔ پہلے نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ اور ضروری بہتر ہے۔ یہ ہے کہ آدمی سحری کے وقت ہی نیت کر لے، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، سبحان کہ اللہ۔ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، رمضان المبارک کا کل کا روزہ جو ہے، یعنی سحری سے پہلے وہ کل تو آگے روزہ شروع ہوگا نا، اس لیے کل کہا جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، وبصوم غد نویت من شہر شہر رمضان، رمضان، سبحان کہ اللہ، میں نے اس روزے کی کل کے روزے کی، رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کی، نیت کی، ٹھیک ہے، تو اس کی روزہ ہو جائے گا۔ اور نیت روزہ بظاہر شیخ تفسیر حسینی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے تحت، اس تفسیر میں آپ جی جی صاحب تفسیر حسینی، یہ بہت اچھے بزرگ ہیں، فارسی میں ان کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرماتے ہیں کہ روزہ اصل میں حقیقت میں روزہ جو ہے نا اس کا، اور زہر مثلا زہر میں روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام ہے ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جی بالکل، اور حقیقت میں روزہ کیا ہے کہ روح کو غذا دینے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب روزہ یہ ہے کہ زہر کی غذا کو چھوڑے اور اپنے باطن کو غذا دے، سبحان اور اللہ، اس غذا سے حصہ دے جس غذا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، سبحان اللہ، میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، غذا کیا ہے؟ روح، یعنی روح کو غذا دینے کا نام روزہ ہے۔ ادھر جسم کی غذا چھوڑے گا، یعنی جسم کو چھوڑ دے، ٹھیک اس ہے، کی غذا کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اور روح کو غذا دینا شروع کر دے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، روزہ ہے۔ اور اسی سے تقویٰ بھی پیدا ہوگا، ہاں، اسی سے تقویٰ تو اس طرح بھی پیدا ہوگا نا، روح میں قوت ہوگی تو پھر سبحان اللہ، تقویٰ آئے گا نا۔ سبحان اللہ، اگر کیونکہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے امور کو ماننا، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ بے شک، تو جسم بیچارہ تو دل کے تابع ہے، اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جی، تو پھر جسم جو ہے اس کے تابع ہوگا، آنکھیں بھی اسی طرف جائیں گے، بے شک، ہاتھ بھی اسی طرف جائیں گے، قدم بھی اسی طرف اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اور اگر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جسم میں ایک حصہ ہے وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ کیا پوچھا کہ اللہ نے فرمایا الا وہی القلب، سبحان اللہ، فرمایا یہ دل ہے۔ دل ہے، بے شک، یہ کہتے ہیں نا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، جی، اعمال بالنیات ہے نا، جی جی نیتوں سے ہے، نیت درست کام درست۔ جی جی، نیت کہاں سے درست ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، اس بندے کی نیت سچی ہے، اس کی بری ہے، جی جی، یہ نیت کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہاں تک تو سب بیان کریں انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ سب اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جی، اب نیت کیسے پتہ چلے گا اس کی نیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا مدار دل کی نورانیت پر سبحان اللہ، ہے، سبحان دل اللہ، کی بے صحت شک، پر ہے۔ اگر کسی کا دل صحیح ہے تو اس کی نیت بھی صحیح ہوگی، بے شک، اس کی نظر بھی صحیح ہوگی، سبحان اس کے کان بھی صحیح ہوں گے، بے شک، جی اس کے ہاتھ بھی صحیح ہوں گے، سارا جسم اس کا صحیح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر دل خراب ہے، جی ظاہراً خراب ہو جائے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے، جی جی، اور اگر باطناً خراب ہو جائے تو پھر بھی سارا نظام بگڑ جاتا ہے، آدمی سبحان اللہ، ایمان سے محروم رہتا ہے۔ بے شک، بے اس شک، سے اللہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری دلوں میں، بیماری دلوں میں ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی فرمایا وَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَإِنَّا یا فَإِنَّا، آپ یہ بتا دیں جی جی، وَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جی، کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں موجود ہیں۔ بے شک، بے شک، تو مطلب کیا ہے کہ روزے کی نیت جی، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بظاہر ان احکام کو چھوڑ دینا مخصوص وقت میں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، یہ روزے کا ظاہر ہے۔ اور روزے کا باطن کیا ہے کہ آدمی اپنے دل کو غذا دے، سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت سے دل کو غذا ہوگی، سبحان اللہ، ذکر اللہ سے دل کو غذا ہوگی، سبحان اللہ، جی نبی اکرم کی محبت سے دل کو غذا ہوگی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اگر وہ مقام فنائیت پر پہنچ جاتا تو پھر تو اس کا دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب بھی اس کے دل میں نظر ڈالے تو وہاں رسول اکرم کی محبت کی جلوہ گری آئے تو پھر تو اس کا دل نور علی نور ہو گیا، سبحان اللہ، کیونکہ دل کی نورانیت حاصل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، مولانا روم فرماتے ہیں ہم چنا کے قدر تناز جان بود، جی، قدر جاز پرتوے جانا بود، فرماتے ہیں جیسے جسم کی قیمت جان سے ہے، جی، جان ہے تو ہم بات کر رہے ہیں نا، جی جی، جان ہے تو آپ جی جی کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، بے شک، جان ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، جان ہے تو آپ مسکرا رہے ہیں، جان ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، جان ہے تو وہ بھی جان نکل جائے گی تو پھر
دیکھنا بند، سننا بند، چلنا بند، پھرنا بند، سب بند ہو جائے بے گا. شک. یہ جسم بے جان ہو جائے، یہ لاش ہو جائے گا. لاش ہے، لاش حیا کا مخفف، یہ اب کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. تو جب جان آئے گی تو یہ جہان میں قیمتی ہے. سبحان فرماتے جیسے تیرے جسم کی قیمت اس جان سے ہے جی تو تیری جان کی قیمت کس سے ہے؟ فرماتے ہیں از پرتوے جانا بود، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا جب عکس تیرے دل پر آئے گا تو تیرا دل باقیمت بن جائے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. پھر تیرا ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کیسا ہے. جی جی ظاہر یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں یا حضرت سیدنا بلال ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا. پھر باطن کو دیکھا جائے گا تو حضرت بلال بھی سیدنا بلال ہیں. سبحان اللہ. بے واہ شک. واہ سبحان اس اللہ. کی قیمت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ نیت روزے کی ظاہر یہ ہے اور باطن کیا ہے کہ دل کو غذا دی جائے. سبحان اللہ. جب دل کو غذا ہوگی دل طاقتور ہوگا، جتنا دل طاقتور ہوگا اتنا اس کو نیکیوں کی توفیق زیادہ ہوگی، بے شک. نیکیاں اسے اچھی لگیں گی، برائیوں سے اس کو نفرت پیدا ہوگی. سبحان یہ اللہ. جو ہم نیکی کی طرف نہیں چلتے دل کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. یہ دل کمزور ہے کہ ہم نیکی کی نیت بھی نہیں کر دل سکتے. فساد پذیر ہو جاتا دل میں فساد ہو. حدیث پاک میں جیسے کہ وہ آدمی جب برائی کو کرتا ہے دل پہ ایک شانقطہ جی، پیدا جی، ہو جی، جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو محو ہو جاتا ہے، ہے. جی ورنہ وہ پھیلتا 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 سینہ یہاں تک پھیل جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا سبحان اللہ. ٹھیک. ہے. جیسے اللہ پاک معاف فرمائے. اور پھر گناہ نہیں اور اس محسوس کا ہوتا. اس گناہ اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، نیکی اس کو نیکی محسوس نہیں ہوتی. جی وہ جیسے اندھیرے میں آدمی چل پھر رہا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ اس کو سوچتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی یعنی دل میں جب ظلمت آ جاتی ہے تو کیونکہ دل کی نورانیت سے نیکی اور برائی کا فرق محسوس ہوتا ہے. جی جیسے ان آنکھوں سے یہ ہم رنگوں میں فرق کر رہے ہیں، آنکھوں میں نور اگر نہ ہو تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ آنکھیں بند کر دیں مثلا ایسے تو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جی آنکھ صحیح ہو اور اس میں نور ہو، پھر آدمی کی نیت بھی صحیح ہو دیکھنے کی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ہے. سبحان اللہ. اگر نیت میں فطور ہے تب بھی وہ نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اگر نیت میں دل میں حسد ہے تب بھی اس کا نہیں پتہ چلے گا. پتہ چلے گا. کل آنکھ میں بھی نور ہو تو پھر ایسے دل میں نور ہوگا تو پھر یہ سارا نیکی اور برائی کا فرق محسوس ہوگا. جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا فرق زیادہ محسوس ہوگا. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. یعنی جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، ہاں کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. نور نہیں. ماشاء اللہ. رمضان المبارک کے روزے کا فدیہ کس پر؟ ہاں رمضان مبارک کا روزہ جو ہے اس میں فدیہ جو ہے نا، جی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ففدیۃ طعام مسکین، ٹھیک ہے. کہ ایک مسکین کا کھانا جی. وہ روزے کا فدیہ ہے، 2 ٹائم کا کھانا. ٹھیک ہے. تو کھانا دینا یہ نہیں کہ وہ ہوٹل کی جو سب سے 3rd کلاس کا کھانا ہے اس کا حساب لگا کر کے 2 ٹائم کا اتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہر آدمی کا اپنی حیثیت کے مطابق دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی حیثیت کے مطابق. ایک جیسے وہ روزے گھر کا میں فدیہ کھاتا ہے 2 وقت کا کھانا. 2 وقت کا کھانا ہے جیسے وہ گھر میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر گھر میں وہ 1 کلو دودھ لیتا ہے، آدھا کلو کی دہی جماتا ہے، باقی کا وہ دودھ ویسے پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے. ساری افطاری میں وہ دیسی گھی استعمال کرتا ہے اور فدیے کے وقت ڈالڈا دے دے، خود وہ بکرے سے گوشت کھائے، قیمے کے بغیر کھانا نہ کھا سکے، اور فدیے کے وقت وہ آلو جناب پالک یا آلو مٹر یا آلو گوشت دے دے، یہ پھر اس کا وہ کمال کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. فدیہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. ایسے فطرانہ بھی حیثیت کے مطابق بے ہے. شک بے شک. ایک آدمی گاڑی رکھتا ہے 2 کروڑ کی، جی. فطرانہ جو لوگ عام دیتے ہیں اس کے مطابق کہتا ہے 100 روپے یا 200 روپے وہ دیتا ہے، تو وہ تو نہیں ہے. صحیح. حق ادا نہیں ہوگا. حق ادا صحیح معنی میں ہوگا کہ جب وہ اعلیٰ قسم کا، جو اعلیٰ لوگ زیادہ مالدار لوگ ہیں وہ اجوا کھجور کے مطابق فطرانہ. سبحان اللہ. بے شک. جو اس سے کم ہے اس سے کم 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 درجہ بدرجہ. جی مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی استعداد کے مطابق کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ حساب لگوا کر کسی سے کہہ دیا جی اتنے کھانے کے دن کتنا اتنا دے دو، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اصل اس کی استعداد کو دیکھا جائے گا کہ جیسے وہ گھر میں کھانا کھاتا ہے جی ایسے ہی وہ کسی مسکین کو کھانا یا اس کی قیمت دے تاکہ اس کا فدیہ ادا ہوگا. ہر روزے کے بدلے یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی شخص روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے جی وہ جب اس پر حقیقت اس کی کھلے گی تو وہ
نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قیامت تک یعنی ہمیشہ روزے بالفرض رکھتا رہے تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. بے شک. تو دوسرا روزہ جو توڑ دیتا ہے، روزے کی کئی صورتیں، ایک روزہ توڑنا، جی. ایک روزہ خطا سے ٹوٹ جاتا ہے، جی ایک بھول کر وہ کھا بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے، جب یاد آ جائے جہاں تھا، اگر منہ میں آدھا لقمہ اس نے نکل لیا آدھا باہر تو اس کو پھینک دے، ٹھیک ہے. اب روزہ اس کا باقی ہے. ٹھیک اگر ہے. بھول کر، جی بھولنے کا مطلب یہ اس کو یاد نہیں کہ مجھے روزہ ہے، صحیح. نسیان غالب ہو کے جب کھا لیا یا کسی نے بتایا اور تجھے تو روزہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا، وہ فوراً جو تھا اندر چلا گیا. صحیح. خواہ وہ بھوکا ہے ابھی یا اس نے پیٹ بھر لیا ہے، اس کا وہ روزہ برابر رہے گا. غالباً حدیث پاک میں کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا. جی ہاں. وہ آگے اس کو یہ حدیث پاک ہے، غالباً حدیث پاک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے. ٹھیک ہے. فل اس کا روزہ باقی ہے. باقی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے خاتان روزہ توڑا ہے، خاتان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچہ مثلا وضو کرنے لگا ہے، جی اس کے منہ میں پانی چلا گیا، ٹھیک ہے. یہ لے جانا نہیں چاہتا تھا، جی جی لیکن پانی چلا گیا ناک کے راستے سے، یا کلی اس نے اس انداز سے کی جی کہ پانی کے قطرے اس کو محسوس ہوا، یقینی کہ چلے گئے، جی اب روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ خطان ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے. اس کی قضا ہے، کفارہ اس پر نہیں. کفارہ نہیں، یہ جان بوجھ کر نہیں توڑا. ہاں. اور ایک شخص جان بوجھ کر پتا ہے کہ مجھے روزہ ہے جی اور یاد ہوتے ہوئے کھا پی لیتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. جب روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے لیے پھر کفارہ ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث پاک میں کفارہ کیا، پہلے وہ بیان کر دوں. جی کفارہ اس کا کیا ہے؟ جو زہار کا کفارہ وہی کفارہ اس کا غلام آزاد کرے. غلام آزاد نہیں کر سکتا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے. جی. اگر وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا دینا ہے، یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ حدیث پاک میں ایک شخص نبی، ایک اعرابی نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا. جی آپ کا بارگاہ عالیہ مقدسم حاضر کرتا ہے، یا رسول اللہ ہلاک تو، یا رسول اللہ جی ہلاک تو، یا رسول یا رسول اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. مطلب مختلف حدیثوں کے الفاظ میں آپ نے فرمایا مالا کا، جی تجھے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک مولانا تیس قطرے میں فرماتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جملہ بول رہا ہے کہ ہلاک تو، ٹھیک ہے. کیا ہوا تجھے؟ صحیح. بات بھی سمجھے. سمجھ گئے. ایک مفہوم ہے کہ تجھے کیا ہوا کہ تو کیوں ہلاک ہوا. جی. ایک یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے رحمت للعالمین کے سامنے، سبحان اللہ. جو سارے جہانوں کے مشکل کشا ہے اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کے سامنے یہ لفظ بول رہا ہے مالا کا، کیا ہو گیا تجھے؟ ایسے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے سامنے حلق تو کر رہا ہے. نہیں، اس کا مفہوم یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. حقیقت بھی ہے. آپ نے فرمایا مالا کا، تجھے کیا ہوا، کیوں ایسے لفظ بول رہا ہے؟ جی. عرض کی یا رسول اللہ کہ میں نے روزہ رکھا تھا، اس میں وقات والا امراتی، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، روزہ رکھا تھا اس کو توڑ لیا ہے. جی. آپ نے فرمایا غلام آزاد کر. ٹھیک. اس نے کہا یا رسول اللہ کہ ماں عملے کو اللہ رکبتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، کسی اور کا. آپ نے فرمایا کہ 2 مہینوں کے پھر روزے مسلسل رکھ. جی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خطا جو ہوئی ہے یہ روزہ رکھنے سے ہوئی ہے، ایک پورا نہیں کر سکا تو 2 مہینے کے میں کیسے رکھوں گا؟ جی. اس میں یہ بھی استطاعت نہیں، ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. جی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی مجھ میں ہمت نہیں ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، یہاں اس کے خلاف تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. سبحان اللہ. یہ حدیثوں کے مطالعہ سے، واقعات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی کسی چیز کی، جی جی وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. لانے والا جبریل امین ہے یا کون ہے، کوئی بھی نہیں، تو کوئی انسانی صورت میں آتا تھا، وہ چیز لے کر آ جاتا. سبحان اللہ. بے شک ہیں مالک کونین ہیں، اللہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. آسی بھی ہیں چہتے یہ طیبہ زاہد و مکہ نہیں کہ جان جہاں خیر و شر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری، ایک کھجوروں کا ٹوکرا زنبیل وہ پیش ہوئی آپ کی خدمت میں. بے شک. آپ نے فرمایا عین السائل، جی کہ سوالی کہاں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد سائل فلا تنہر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس روزہ تو نے توڑ لیا ہے، غلام بھی نہیں ہے، 2 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانے، تو روزہ کے توڑا. یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. سبحان اللہ. بیٹھ گیا کھجورے. آپ نے فرمایا عین السائل، سوالی کہاں ہے. اللہ. سبحان اللہ. سوالی کہاں ہے. یا رسول اللہ ہاں آنا یا رسول اللہ میں موجود ہوں. لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سنا کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں. لبیک کے لفظ میں بول رہا ہوں. جی جی. عرض کی یا رسول اللہ میں موجود ہوں. جی. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا. ٹھیک.
اور مدینہ شریف میں لفظ تو اور ہے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نا، جی مدینہ شریف میں جا کر جو فقراء ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اعلیٰ افقر منی کہ رسول اللہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے ان پر تقسیم کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین اور فقیر نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کروں؟ اللہ آپ نے فرمایا لے جا، خود بھی کھا اور اپنی عیال کو اہل خانہ کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ چاہیں تو وہ سبحان اللہ خطاؤں کو، چاہیں تو خطاؤں کو وہ حسن عمل لکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی ہے کتاب ان کی، اپنا ہے حساب ان کا۔ سبحان تو اللہ، آپ نے بے اس شک۔ کو لنگر بھی دیا سبحان اللہ اور اس کو بھی دیا اور اس کو کہا خود بھی کھا، اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا یہ تیرے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں اور کوئی جائے گا تو اس کے لیے ہوگا، لیکن ہر کوئی اس کو نہیں اپنا سبحان اللہ۔ سکتا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، سبحان اللہ سبحان بے شک۔ اللہ۔ آپ سے ان کی شان کریمی ہے۔ بے شک۔ تو عرض کرنا کہ کفارے کا یہ جو میں نے مثال کی کہ غلام آزاد کرے کہ روزہ توڑ سکتا ہے، ٹھیک جیسے ہے۔ مطلب ملوں والے ہیں، پیسے مالدار زیادہ ہیں، جی۔ کوئی غلام کی قیمت ٹھیک ہے۔ جی جو دیت کے برابر غلم اس سے زیادہ جیسا مختلف کر لیں، یا دیت تک تو ہے نا 100 ان کی قیمت جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ادا کر دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو یہ اتنی استعداد والا نہیں ہے جی تو پھر وہ 2 مہینے کو مسلسل روزے رکھے۔ جی۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکین کو 2 ٹائم کا جیسا گھر میں کھانا کھاتے پکاتے مہمانوں کو دیتے ہیں عام متوسط صورت میں، جی۔ وہ نہ سب سے اعلیٰ گھر میں پکتا ہے نہ جو سب سے بالکل درمیانے درجے کا کھانا جو ہے جی۔ وہ 2 ٹائم کا 60 مسکینوں کو دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی۔ یہ کفارے کا آ گیا۔ اور قضا جو روزے جس نے چھوڑے ہیں جس وجہ سے وہ قضا روزے کرے اپنی، ٹھیک ہے۔ اور چاہیے یہ کہ وہ اول فرصت میں جب اس کی صحت درست ہو یا وہ سفر سے آئے تو سب سے پہلے یہ کام کرے کہ اپنے روزوں کو ادا کرے۔ کیا سبحان بات اللہ۔ اور حاملہ خواتین ہوں یا دودھ پلانے والی ہاں خواتین، اگر دودھ پلانے والی ہیں، اگر ان کو یہ خطرہ ہو کہ ہم اگر بچہ اور کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس کی صحت پر اثر آتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ بعد میں قضا کریں۔ لیکن اس سخت صورت میں کہ جب وہ اس کیفیت میں مثلا ٹھیک ہے۔ بلڈ آج کل کم ہو جاتا ہے، جی۔ کھائے پیے گے نہیں تو اس کی مطلب بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ لو سے زیادہ مطلب خطرہ بن جائے گا، جی۔ تو اس کو ٹیکے لگانے پڑیں گے، مطلب ایک دوائی دینی پڑے گی، روزہ توڑنے تک نوبت جائے گی۔ جی۔ ایسی خواتین کے لیے اور آخری ایام میں جو آج کل عورتوں کا حال ہے، کمزوری ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جی۔ ایچ بی جو ہے بالکل کم آ جاتی ہے، جی۔ جن عورتوں کی ایچ بی اس قدر ہے کہ وہ برداشت کر سکتی ہیں، جی۔ ان کے لیے رکھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جن کی ایچ بی پہلے ہی گراوٹ کا شکار ہے کہ ان سے چلنا مشکل ہے، جی۔ ان کے لیے کہ روزہ یہ بھی مریض میں آئیں گی نا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی مریض اسی میں آئیں میں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فمن کان منکم مریضا، صحیح۔ یہ صحت تو نہیں کہ ایچ بی اتنی کم ہوگی ہے کہ وہ بالکل ہی کم ہے، جی بالکل۔ تو اس سے ان کا نظام نہیں چل رہا، ان کو بسا اوقات خواتین کو بوتلیں لگائی جاتی ہیں خون کی، جی خون کی مطلب کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ جی جی ہاں، اور دوسرا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو عورت مثلا بچہ اس کا ہے، گزارا اس کا چلتا ہے، اگر اس کے لیے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا منہ میں چبا کر نرم کر کے اس کو دیتی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بشرطے کے بعد میں کلی کر کے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، ٹھیک ہے۔ منہ کے یعنی حلق سے نیچے نہ جائے، جی ان کے لیے یہ بھی شریعت نے اجازت، جیسے کہ سبحان اللہ۔ نام واہ، سبحان اللہ، نہ کیا کہ بات۔ پیر طفل میں خائن علماء اندری چے فرمائن، نام حق میں بھی ہے کہ جو جی، روٹی جی۔ بچوں کے لیے عورتیں چباتی ہیں، چبا کر ان کو منہ میں ڈالتی ہیں، علماء اس میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں اگر ضرورت بود روا باشد، صحیح۔ بے ضرورت چنی خطا باشد، فرماتے ہیں ضرورت ہے تو جائز ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو خطا ہے۔ اب ضرورت کیا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، مثلا جی گھر سے وہ باہر جا نہیں سکتی، گھر میں دودھ بھی نہیں ہے، اور کوئی مطلب ہے کوئی چیز ایسی جو بچے کو کھلائی جاتی ہے، آج کل بہت سے وہ کسٹرڈ وغیرہ یا جی، پتہ نہیں جی، کیا کیا مجھے نام نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ چیزیں بہت سی کھانے والی ہیں، جی اگر وہ موجود بھی نہیں ہے، کوئی ایسا مالداروں کے گھر میں بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سکتی ہے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ ان کی قوت برداشت، اگر روزہ وہ رکھ سکتی ہیں تو رکھنا بہتر ہے، ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتی تو ان ایام کی قضا کریں گی، صحیح، سبحان یعنی شرعی طور پر اگر معذور ہیں تو پھر اجازت ہے، اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ صحیح۔ سبحان جی ناظرین، اور ایک بات اگر اور یہ ہو جائے، جی، جی، تراویح ضرور۔ میں، تراویح کے حوالے سے کچھ یہ لوگوں میں کے ذہن میں ہے کہ اگر جو شخص فرض با جماعت نہیں پڑھ سکا وہ تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور وطروں سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ
وطر فرضوں کے تابع ہیں. فرضوں کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے اگر کوئی وطر پڑھ لے, کہ بندے نے فرض نہیں پڑھے عشاء کی, وہ پہلے وطر پڑھ لیتا ہے, اس کے وطر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلے فرض ادا کرے گا, جماعت سے ادا کرے گا, بغیر جماعت کے جیسے بھی فرض اس کے ادا ہو گئے جی, اس کے بعد اس کے وطر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وطروں کا وقت عشاء کا وقت ہی ہے, لیکن فرض پڑھنے کے بعد ہے, فرض پڑھنے سے پہلے نہیں کوئی پڑھ پھر سکتا. وہ جماعت کے ساتھ وطر پڑھ سکتا ہے. وطر جو ہے با جماعت پڑھ سکتا ہے, کیونکہ مولانا نور اللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورکعوا مع الراکعین, جی جی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جبکہ وطروں کی جماعت مشروع ہے, جی صحیح ہے, بالکل تو ٹھیک, یہ الگ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ بھی ان کے ساتھ رکوع کرے. بالکل صحیح, تراویح تو اس نے ساتھ پڑھ لی, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بھی ساتھ پڑھنا, ساتھ پڑھنے یہ کوئی منع نہیں ہے. وہ کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا, جس وجہ سے وہ طبعیت سے ان کو مغالطہ لگ گیا, اب مسئلہ چل گیا اور لوگوں نے پھر ایسے آگے اس کو عام کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین, رمضان المبارک کا روزہ کیا ہے اور پھر روزے کے جو عام فہم مسائل ہیں آپ تک پہنچائے گئے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ثنا خان موجود ہیں. رمضان المبارک کے آج دوسرا روزہ ہے, سحری کے یہ پرکیف لمحات موجود اور مقدس رحمت و بھرے لمحات ہیں. یہ تہجد کے سحری کے اوقات یہ ویسے بھی رحمت و بھرے, اور رمضان المبارک میں جب ہمیں حاصل ہوں تو پھر تو رحمتیں یہ دوبالا ہو جاتی ہیں. 9 نیوز HD لائیو اسٹوڈیو سے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان سماعت فرما رہے تھے, آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم. آمین. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا رب العرش العظیم, لا الہ الا السماوات والارض رب. آمین. یا اللہ, رمضان المبارک کی ہمیں تمام برکات سے, انوار سے, تجلیات سے, صحیح معنوں میں ظاہراً و باطناً ہر لحاظ سے یا اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمیں اس کے اندر صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور صرف رمضان میں نہیں, ہمیں یا اللہ تمام زندگی کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تمام لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. آپ کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں, ہم سے مراد یا اللہ تمام اہل اسلام, تمام جو بھی میری بات سن رہے ہیں, یا اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں تیرے محبوب سے کے بن کر رہیں, اور جائیں تو ان کے بن کر جائیں, اور اٹھیں تو ان کے بن کر اٹھیں, اور لوائے حمد کے نیچے جگہ اور ہمیشہ کے لیے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ. لا الہ الا اللہ. جی ناظرین, 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل دوبارہ سحر کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو اجازت دیجیے. آخر میں ثنا خوانی کے لیے جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب. سرور سرورا تیری کیا بات ہے, سرور سرورا تیری کیا بات ہے, سرور سرورا تیری کیا بات ہے, رہبر رہبرا تیری کیا بات ہے, رہبر رہبرا تیری کیا بات ہے. آپ مختار کل, آپ سردار کل, آپ مختار کل, آپ سردار کل,
تیری کیا بات ہے، گود میں لے کے کہنے لگی سعدیہ، گود میں لے کے کہنے لگی سعدیہ، آقا تو کہاں میں کہاں، تیری کیا بات ہے، تو کہاں میں کہاں، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیرے آنے سے روشن ہوئے سب جہاں، تیرے آنے سے روشن ہوئے سب جہاں، تیرے آنے سے روشن ہوئے سب جہاں، روشنی کے نشان، تیری کیا بات ہے، روشنی کے نشان، تیری کیا بات ہے، شاہ خوباں کی مدحت ہو کیسے بیان، شاہ خوباں کی نسبت ہو کیسے بیان، شاہ خوباں کی مدحت ہو کیسے بیان، شاہ خوباں کی رفعت ہو کیسے بیان، میری قاصر زبان، تیری کیا بات ہے، میری قاصر زبان، تیری کیا بات ہے، رکھنا ایوب کا بھی برم یا نبی، رکھنا ایوب کا بھی برم یا نبی، رکھنا ایوب کا بھی برم یا نبی، ہے تیرا نعت خواں، تیری کیا بات ہے، سرور سروران، تیری کیا بات ہے، روشنی کے نشان، تیری کیا بات ہے، ہر سانس سے آتی ہے صدا،